اور دوسرا حکم، ان 10 احکام میں سے دوسرا حکم، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اللہ کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد، پہلے حکم کے بعد دوسرا سب سے بڑا حکم تمام پیغمبروں کی شریعت کے اندر وہ یہ ہے کہ والدین، ان کی اطاعت اور فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اس کی تفصیل بھی قرآن مجید فرقان حمید نے دی ہے، میں وہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اما یبلغن، ان کے ساتھ حسن سلوک کی نوعیت کیا ہے۔ موضوع آج والدین کے حقوق نہیں ہے، صرف یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ اللہ کی توحید اور عبادت کے بعد دوسرا بڑا حکم۔ ترجمہ صرف آپ ملاحظہ فرما لیں کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ ان دونوں میں سے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے جب وہ اپنی جوانی کو خرچ کر چکے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں تم پر نچھاور کر چکے ہیں، جو تمہارے لیے کر سکتے تھے وہ بھی کر دیا، جو نہیں کر سکتے تھے اس کی بھی کوشش کی، سب کچھ تمہیں دینے کی کوشش کی۔ اب اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اب ان کے سامنے آپ اف بھی نہیں کریں گے، ہوں بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنی، اور ان کو کوئی اس طرح کا آپ کا رویہ نہ ہو کہ جس سے کوئی جھڑک کا احساس ہو، جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی۔ فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے نرم دلی کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ اپنے بازو جھکائے رکھنے ہیں، یعنی مہربانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اپنے رب کے حضور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر، میرے والدین پر اس طرح رحم فرما، اس طرح مہربانی فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر مہربانی کی تھی۔ بچپن میں تو نہیں دیکھ سکا، آپ نہیں دیکھ سکے کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا مہربانی کی ہوگی، ہمیں تو اس وقت ہوش و واس بھی نہیں تھے، لیکن ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہم آج اپنی اولاد کے ساتھ مہربانی کا سلوک ہمارا ہے، یا دیگر والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد پر کتنے مہربان ہوتے ہیں، کہ والدین کی ساری زندگی جب وہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں تو ساری زندگی اولاد کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے، ان کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، کامیاب کرنا ہے، ان کے لیے کچھ اثاثے، کچھ کاروبار، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی کی اپنی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی ہر خواہش، اس کا مرکز اور محور اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کس درجے مہربان رہے اپنی اولاد پر، اس کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تمہیں ان کے لیے یہ دعا کرنی ہے، ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے رب ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح کے کما ربیانی صغیرا، جس طرح کے بچپن میں انہوں نے ہم کو پال پوس کر اپنے رویے سے، اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے ہم پر مہربانی کی ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا،
اگر تم نیکوکاروں میں ہو تو بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو، اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو خوب معاف کرنے والا ہے۔ والدین کے ساتھ دو چیزیں ہو گئی نا، کہ والدین کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، دعائیں ان کے لیے کرتے رہو۔ زندگی میں موقع مل گیا بہت خوب، اگر نہیں موقع ملا وہ دنیا سے گزر گئے، اب ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہو۔ تو یہ ان کے ساتھ